صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. أَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. فَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهم أسوة أمثالهن فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے قرآن مقدس کی سورۃ النساء کی ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا: وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو، اگر تم مشقت برداشت کرو، اگر تم صبر کرو جو تمہیں بیوی سے تکلیف ہے، پھر بھی عدل کرو، تو اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی جزا دینے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو اس کا تمہیں دین دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے جامع احکام بیان فرما دیے. ایک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے تمام ضروریات کا تکفل فرما دیا. یعنی اس کو مادی طور پر جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو روحانی طور پر جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کو نفسانی طور پر جن چیزوں کی ضرورت ہے، اس کی قوائے شہوانیہ کی جو ضرورت ہے، اس سب کا حل اللہ تبارک و تعالی نے ایک اعتدال کے پیمانے سے عطا فرما دیا کہ بھئی ہر مرد جو ہے وہ شادیاں بھی کر سکتا ہے. اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر میاں بیوی میں کوئی ایسے وجوہات پیدا ہو گئے کہ ایک آدمی نے دوسری شادی کر لی اور پہلی بیوی جو ہے وہ بوڑھی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ اس کا وہ محبت، وہ پیار، وہ تقاضائے طبعی جو ہے فطری وہ نہیں رہ گیا، تو اللہ نے ایک حل نکالا کہ بھئی اب آخری عمر میں آ کے کسی کو ٹھوکر نہ مارو، اب آخری عمر میں آ کے کسی کو جدائی کے مشقتوں میں نہ ڈالو، کیونکہ بظاہر تو طلاق ایک عام لفظ ہے لیکن اس کے بعد جو عواقب ہیں، جو نتائج ہیں، وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں. آدمی غصے میں آ کے طلاق تو دے دیتا ہے، آدمی فوری طور پر جذبات میں آ کے ایک فیصلہ کر دیتا ہے لیکن بعد میں اسے خود بھی پچھتانا پڑتا ہے، کیونکہ اولاد کے مسائل ہیں اور اولاد کے مسائل جتنی ماں حل کر سکتی ہے دوسری ماں تو حل نہیں کر سکتی.
اولاد کے ساتھ جو ہمدردی اس کی حقیقی ماں کو ہو سکتی ہے وہ کسی دوسری عورت کو نہیں ہو سکتی. پھر اولاد بھی تقسیم ہو کے رہ جاتی ہے کہ ان کا دل و دماغ ماں کی طرف بھی ہے باپ کی طرف بھی ہے. اب وہ ماں کی طرف زیادہ رجوع کریں تو باپ ناراض ہوتا ہے اور باپ کی طرف زیادہ رجوع کریں تو ماں ناراض ہوتی ہے. تو بچے ذہناً تقسیم ہو کے رہ جاتے ہیں اور جب بچے ذہنی طور پہ تقسیم ہو جائیں پھر وہ ترقی نہیں کر سکتے نہ علم میں نہ دنیاوی معاملات میں، کیونکہ ان کا ذہن جو ہے وہ منقسم ہو جاتا ہے کہ بھی ماں کی طرف جائیں باپ کی طرف جائیں، اب ماں کے ساتھ نبھائیں کہ باپ کے ساتھ نبھائیں. تو ان حالات سے بچنے کے لیے اسلام نے کتنا پیارا حل دے دیا کہ عورت کو یہ درس دیا کہ بھی کچھ تم بھی اپنے حقوق میں رعایت کرو، اور خاوند سے کہا کہ بھی جب وہ اپنے حقوق چھوڑنے پہ تیار ہے تو اب تم بھی سلو کر لو، بلا وجہ طلاق دینے کا کیا فائدہ ہے. اور اس کے لیے نمونہ بنا دیا میرے پاک نبی سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو کہ جیسے حضور پاک نے بی بی سودا سے رعایت فرما دی، بی بی سودا نے بھی اپنا دن جو ہے وہ چھوڑ دیا بی بی عائشہ کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی بیویوں میں شامل رکھا. اچھا ایک بات یہ، اب اس آیت میں آخر میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہے بیوی بد زبان ہے بوڑھی ہو گئی ہے اور اس کے عجیب عجیب مطالبات ہیں لیکن پھر بھی وہ صبر کر رہا ہے، پھر بھی وہ عدل کر رہا ہے، پھر بھی وہ انصاف کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا پھر اس مشقت پر اس صبر پر ہم تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے. کہ تم اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے ہو، تمہارے دل میں بھی اس کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے، لیکن میرے ڈر سے پھر بھی عدل کر رہے ہو کہ نوجوان بیوی کو بھی ایک دن اس کے لیے بھی لباس، اس کے لیے بھی لباس، اس کے لیے بھی نفقہ، اس کے لیے بھی نفقہ، اور کوئی کمی نہیں کر رہے ہو. تو اللہ نے فرمایا جب تم یہ برداشت کرو گے تو اس صبر کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا و آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ عطا فرمائے. جیسے کہ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور بڑی اللہ نے انہیں لطیف طبیعت عطا فرمائی تھی. تو ان کے گھر میں خدا کی قدرت ہے کہ جو بی بی صاحبہ تھیں وہ بد خلق تھیں، بد اخلاق تھیں، تو بڑی زبان دراز تھیں. تو ایک دن آپ نے اپنے خادم سے کہا کسی چیز کے لیے گھر سے لے آؤ، تو بی بی صاحبہ نے گالیاں دی. تو اب ملازم جو ہے برداشت نہ کر سکا، اس نے کہا حضور یہ ایک ایسی بیوی آپ کے گھر میں ہے، ایسی باتیں کرتی ہے، اگر میرے مرشد کی بیوی نہ ہوتی میں تو گولی مار دیتا، ایسی باتیں وہ کرے. آپ مسکرا دیا. آپ نے فرمایا آج جس مقام پر مجھے دیکھ رہے ہو یہ سارا مرتبہ اللہ نے مجھے اسی کی وجہ سے تو دیا ہے. انہوں نے کہا کیا مانا؟ انہوں نے کہا وہ بد خلقی کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ میرے درجات بلند کر دیتے ہیں. وہ بد اخلاقی سے ہم نے کہا حضرت میں مہربانی کریں بہت ہو گئی، آپ ایسا کریں طلاق دے دیں، جان چھوٹے کسی اور کے ساتھ شادی کرے گی آپ. انہوں نے کہا کہ چلو اگر میری بیوی اچھی نہیں ہے تو طلاق دینے کے بعد میں کسی دوسرے کے گل میں وہ بلا کیوں ڈالوں جو اللہ نے میرے گلے میں ڈالی ہوئی ہے. تو اس لیے میں طلاق بھی نہیں دیتا اور میں صبر کروں گا. تو اللہ والوں کا مقام تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر کراہت ہے، اگر بد خلقی ہے، بد اخلاقی ہے، بد زبانی ہے، وہ برداشت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسی میں اللہ نے ہمارے لیے اچھا. اور دیکھیں دوسرے مقام پہ اللہ نے کتنا بندے کو پیارا درس دیا. اللہ نے فرمایا سَأَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اللہ نے فرمایا میرے بندے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھ رہے اسی میں اللہ تیرے لیے کوئی خیر اور بہتری پیدا فرما دے کہ تمہاری بیوی بد خلق ہے، لیکن اللہ اس سے تمہیں کوئی اولاد ایسی دے دے جو بڑے اخلاق والی نکل آئے. اللہ تمہیں کوئی ایسا بچہ عطا فرما دے جو قیامت تک تیرا نام روشن کر دے. تو اس لیے ذرا برداشت کر. اچھا پھر قرآن میں دیکھیں کہ جہاں بھی اللہ نے عورتوں کا، اولاد کا، آئلے کا مسئلہ ہے وہاں قدرت نے تینوں لفظ فرما دی. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خبردار تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں تمہارے لیے دشمن ہیں، لیکن آگے کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا تینوں لفظ اللہ نے جمع فرما دی. ورنہ تو ایک لفظ بھی کافی تھا نا کہ اگر تم معاف کر دو، لیکن فرمایا نہیں وَإِن تَعْفُوا معاف کر دو، تَصْفَحُوا درگزر کرو، تُعْرِضُوا اعراض کر کے گزار لو،
منہ پھیر کے چلے گئے، سنا سنا انسنا کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے. یعنی وہاں بھی تینوں لفظ کے اولاد کا معاملہ ہو تو تب گزرے گی جب معافی کا مسئلہ بھی ہو، عفو بھی ہو، صف بھی ہو اور اعراض بھی ہو. تینوں لفظ اللہ نے اکٹھے کر دیے کہ بھی تب اولاد کے معاملے میں گزارا ہو سکتا ہے، ورنہ گزارا نہیں ہو سکتا. اولاد غلطی کرے معاف کر دو، اولاد غلطی کرے صف درگزر کر دو، ورنہ جیسے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں فرمایا تھا کہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب آدمی خود بیٹا بن کے رہے اور بیٹے کو باپ سمجھے تو پھر گزارا ہوگا، ورنہ گزارا بڑا مشکل. فرمایا استاد جو ہے وہ خود کو شاگرد سمجھے اور شاگردوں کو اپنا استاد سمجھے کہ جی آپ کی بڑی مہربانی، تشریف لاتے ہیں نا آپ کتاب لے کے، یہ بھی آپ کا میرے اوپر احسان ہے، تب تو گزارا ہوگا. اسی طرح فرمایا پیر جو ہے وہ تو مرید بن جائے اور مرید کو پیر سمجھے تب گزارا ہوگا، ورنہ گزارا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اور آج بالکل وہی دور ہے کہ آپ اگر گھر میں حاکم بنے تو پھر گزارا نہیں ہو سکتا. لازماً عفو، درگزر، نرمی، برداشت اور صبر کے ساتھ معاملہ کریں گے تو پھر گھر کے معاملات جو ہیں گاڑی طرح چلتی رہے گی. ورنہ اب وہ بات تو ختم ہو گئی کہ والد ہے، استاد ہے اور اس کا ایک مقام ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ فرماتے تھے کہ من تعلمنی حرف فانا له عبد، فرماتے تھے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھا ہے ابھی میں تو اس کا غلام ہوں، عبد ہوں، چاہے تو بیچ دے، چاہے تو مجھ سے کام لے لے، چاہے تو مجھ سے خدمت لے. امام شافعی، اور جب یہ مقام تھا تو پھر امام شافعی بھی تو بنانا رحمت اللہ علیہ کہ آج کروڑوں بندے ہوں گے دنیا میں جو ایک دن میں اس پہ کروڑوں رحمتیں بھیجتے ہوں گے. دیکھو نا کتنا بڑا مقام ہے اللہ نے جو ائمہ کو عطا فرمایا. چند آدمی اگر بغض کریں تو اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں نا. چند آدمی اگر ائمہ کو برا کہیں، ائمہ کی شان میں گستاخیاں کریں، ائمہ کے نقائص ڈھونڈیں، ائمہ کے عیب ڈھونڈیں، یہ ان کی اپنی بدقسمتی ہے. ورنہ دیکھو نا جی ایک باغ ہے، بلبل کی نظر پھولوں پہ پڑتی ہے اور کوے کی نظر گندگی پہ پڑتی ہے، ورنہ باغ تو باغ ہی ہے نا. اسی باغ میں کوئی پھول دیکھتا ہے، کوئی کانٹے دیکھتا ہے، اسی باغ میں کوئی خوشبو ڈھونڈتا ہے، کوئی بدبو ڈھونڈتا ہے. یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے کہ بعض لوگوں کے دل میں ائمہ کرام سے، ائمہ فقہا سے جو بغض آ گیا ہے وہ بالکل ان کی اپنی عاقبت کے لیے خطرہ ہے. جیسے کہ حضور سرکار دو عالم نے فرمایا، اللہ فرماتی ہے من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوستوں کو دکھاتا ہے، ان سے ایذا پہنچاتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ان کے بارے میں بری بری باتیں کہتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس نے میرے ساتھ جنگ شروع کر دی. اور اللہ سے جنگ شروع کرنے والا پھر کیسے جیت سکتا؟ اچھا ان کی مقبولیت کا یہ عالم دیکھیں، آپ خود ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہ ائمہ فقہا ہیں. آپ خود اندازہ کریں کہ ایک دن میں پوری دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن میں کہتے ہوں گے رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمت. کتنی لاکھوں طلباء ہیں جو فقہ پڑھتے ہیں، کتنی لاکھوں طلباء علماء ہیں جو فقہ پڑھ رہے ہیں، کوئی مطالعہ کر رہا ہے، کوئی فتویٰ دے رہا ہے اور سب اقوال پڑھ کے کہے گا رحمت اللہ علیہم اجمعین. تو اس سے بڑی اللہ کے ہاں کیا مقبولیت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو ایسا محبوب بنا دیا کہ صدیاں بیت گئی اور آج بھی دنیا کہتی ہے رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے دین کے لیے محنتیں کی، تکلیفیں برداشت کی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دنیا میں بھی اونچا کر دیا، دین میں بھی اونچا کر دیا اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ جہاں پھر کوئی 5واں بندہ نہیں پہنچ سکا. بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے علم کے پہاڑ پیدا ہوئے، لیکن پھر کسی نے اپنے آپ کو فقہ کا امام نہیں کہلایا. ان 4 کی اقوال کی پیروی کی، ان 4 کے اقوال میں سے مسائل کو اخذ کیا. تو یہ اللہ کی شان ہے. تو اس لیے گھر کے معاملے بڑے نازک ہیں. فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، اللہ نے فرمایا تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں.
کیونکہ ان کی محبت میں آ کے آدمی دین چھوڑ دیتا ہے، اولاد کی محبت میں آ کے رشوت کھاتا ہے، اولاد کی محبت میں آ کے حرام کماتا ہے، بیوی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے غلط راستے پہ چلتا ہے، تو یہ دشمن ہے تمہیں برباد کرنے والا۔ لیکن آگے حکم کے ایک جگہ تو فرمایا خبردار ذرا بچو، اور ایک جگہ فرمایا کہ اچھا معاف کرو، صفو کرو، درگزر کرو۔ یہاں بھی دیکھیں قرآن نے دونوں لفظ جمع کے فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تتجشموا، اگر تم صبر کا کڑوا گھونٹ پی لو، تجشم کہتے ہیں کوئی کڑوی دوائی ہو نا تو آدمی یہ بھی کر کے پی جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تجشم، یعنی کڑوی دوائی آدمی آسانی سے تو نہیں پیتا نا، اب کڑوی دوا جو کڑوی ہوگی آنکھیں شانکھیں بند کر کے پھر نگل لیتا ہے۔ تم بھی ایسی بیوی کو نگلو، گزارا کرو تو اللہ تمہیں بدلا دے گا، تم بھی صبر کر کے گزارا کر لو، برداشت کر لو، کیونکہ تم اچھا نہیں سمجھتے ہو۔ کیوں بعض بیویاں بھی تو ایسی ہوتی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، کہ بس آدمی گھر میں داخل ہوا اور بدخلقی شروع ہو گئی، بد زبانی شروع ہو گئی، اور جناب سارے دن کے قصے کہانیاں شروع ہو گئی، اور خاوند گھر سے نکلا تو اس نے دیواروں پہ چڑھ کے ہمسایوں کی جاسوسی شروع کر دی، کبھی اس سے جھگڑا، کبھی اس سے لڑائی، کبھی اس سے جھگڑا ہے، اللہ پاک رحم۔ اور ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں ماشاء اللہ کی جن کی زبان ہلتی نہیں، ماشاء ضرورت کے بغیر جواب بھی نہیں دیتی بیچاری۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے، تو اس پہ صبر کرنا زیادہ بہتر۔ اب فرماتی ہوں قولہ تبارک و تعالی ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه، فإنه وإن وقع القسم السوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، كما قاله ابن عباس وعبيدة السلماني ومجاهد الحسن البصري والضحاك بن مزاحم۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ برابری کر سکو ہر قسم سے، جمیع الوجوہ سے، چاہے تم جتنی بھی کوشش کرو، یہ تو ہو نہیں سکتا کبھی بھی کہ آدمی برابری کر سکے من جمیع الوجوہ۔ یعنی کیا مانا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم تو ظاہری عدل کرو گے نا، تمہارے ذمے تو بس ظاہری عدل ہے کہ دو بیویاں ہیں تو ایک رات اس کے پاس ہے، ایک رات اس کے پاس، دن ادھر گزارا ہے تو دوسرا دن ادھر گزارا، دونوں کو لباس ایک جیسا دیتا ہے، دونوں کو خرچہ ایک جیسا دیتا ہے، دونوں کو گھر ایک جیسا دیا ہے، دونوں کو ٹائم ایک جیسا دیتا ہے، یہ تم کر سکتے ہو نا۔ لیکن جو دلوں کے معاملے ہیں وہ تو تمہارے اختیار میں ہے نہیں، کیونکہ ایک عورت سے زیادہ محبت ہے، ایک سے کم محبت، ایک عورت کے بعد جانے میں تمہیں زیادہ خواہش ہوتی ہے اس کے ساتھ مجامعت کرنے کی، اور ایک عورت کو دیکھ کر جو خیال ہے وہ بھی مر جاتا ہے، تو یہ تو تمہارے بات میں نہیں، یہ تو تمہارے بس میں نہیں، اس میں تو تم بے مجبور ہو، بے اختیار ہو۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھو کہ بعض بڑے بڑے لوگوں نے یا تو دھوکہ کھایا ہے یا مستشرقین اعداء اسلام کے پراپگنڈے کا شکار ہوئے ہیں، انہوں نے ان دو آیتوں کو ملا دیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے اگر خوش آئے ایک نکاح کرو، دو کرو، تین کرو، چار کرو، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، پھر ایک بیوی سے گزارا کرو۔ ایک آیت میں یہ حکم، اب اس آیت میں یہ حکم ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے، برابری نہیں کر سکتے جتنی زور لگاؤ۔ تو انہوں نے دونوں آیتوں کو جمع کر کے اللہ کے قرآن کو بدلتا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے جنہوں نے خدا کے قرآن میں تحریف کر، حالانکہ ایک اصولی بات ہے دنیا میں، ہر عقل والا یہ سمجھ سکتا ہے
کہ جب قرآن اللہ کا کلام ہے، کیوں اگر کوئی کہے کہ اللہ کا کلام نہیں تو چلو لے آؤ، اس کے سامنے مقابلہ کرو، بناؤ۔ تو اگر 1400 سال گزر جانے کے بعد تم نے چاند پہ تو ڈیرے لگا لیے، لیکن قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بھی نہ بنا سکے، تم نے خلاؤں کو مسخر کر لیا، تم نے ہواؤں کو مسخر کر لیا، تم نے دریا کی لہروں کو مسخر کر کے تصویریں منتقل کر دی، لیکن قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، تو ثابت ہو گیا نا کہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر بندے کا کلام ہوتا تو کوئی بندہ تو نکل آتا نا مقابلے پہ۔ تو جب یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اتارا ہے سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ایک موٹی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھی قرآن ہے اللہ کا، اترا ہے رسول اللہ پر، تو ہم تو حضور سے پوچھیں نا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ جس کو اللہ نے خود پڑھایا ہے۔ اگر ہم اپنا عقل لڑائیں گے، اگر ہم اپنا دماغ لڑائیں گے، تو لازمی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ٹھوکر لگے گی، کیونکہ کلام ہے خدا کا، اترا ہے محمد مصطفیٰ پہ، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا میرا مدنی آپ کو تو زبان ہلانے کی تکلیف بھی ضروری نہیں ہے، آپ سنتے رہیں، قرآن اتارا بھی میں نے، جبریل کو پڑھایا بھی میں نے، پھر جمع کر کے تیرے سینے میں جمع بھی میں دوں گا، اور اس کی تفسیر بھی تجھے میں پڑھا دوں گا۔ تو جب اللہ نے پڑھا دیا، جھگڑے کی تو بات ہی نہیں تھی، حضور سے پوچھ لیتے ہم کہ جناب اس آیت کا کیا ترجمہ ہے، اور جو حضور فرما دے بات ختم ہو گئی۔ لیکن جناب عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، بڑے بڑے مفکر پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں قرآن کو میں نے سمجھا، اس نے کہا میں نے سمجھا۔ حالانکہ یاد رکھو قرآن کو سمجھنا ہے تو پھر ابن عباس کے دروازے پہ آنا پڑے گا، قرآن کو سمجھنا ہے تو حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، حضرت ابن عباس، حضرت زید ابن ثابت، ابی ابن کعب، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دروازے پہ آنا پڑے گا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ آیت کب اتری، کیوں اتری، اور حضور نے کیا فرمایا۔ نہ قرآن اپنے عقل سے نہیں سمجھ آئے گا۔ اب دیکھیں جناب اس آیت کو دشمنوں نے کیسے بدلا، بعض نے تو یوں بدل دیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ مسنا تو 2 کو کہتے ہیں، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں، رباع 4 کو کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ فنکحوا اربعۃ من النساء کہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، اللہ نے تو فرمایا مما طاب لکم مثنی ثلاثہ رباع، 9 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو۔ اور پیدا ہوئے، انہوں نے کہا نہیں جناب 9 تو ویسے سیدھے بنتے ہیں، تو مسنا ہے نا، یہ تو 18 بنتی ہیں۔ اور پیدا ہوئے، انہوں نے کہا یہ اتفاقی بات ہے، یعنی چلو کم از کم 9 رکھ لو ایک دفعہ، ورنہ جتنا چاہو فنکحوا ما طاب لکم، جتنا تمہیں خوش آئے کرو، 100 کرو، 200 کرو۔ یہی مولوی ہوتے ہیں نا جو راجوں کو، مہاراجوں کو، نوابوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو اللہ کا قرآن بدل کے راستے دکھلاتے ہیں، اور وہ گھروں میں سینکڑوں عورتیں رکھ لیتے ہیں۔ ان کو برباد کرنے والوں میں بھی مولویوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کچھ مولوی ہوتے ہیں سرکاری، جیسے کچھ جانور سرکاری ہوتے ہیں نا، کچھ انسان بھی سرکاری ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سارا دن قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے اپنے بڑے کو خوش کرنے کے لیے راستہ نکالیں، اور پھر انعام و اکرام ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ماشاء اللہ جناب، ہمارے مولوی صاحب نے جو مسئلہ پیدا کیا ہے 1400 سال میں کسی مولوی کو کیوں سمجھ آیا ہے جو خدا کے رسول کے خلاف ہو۔ اب کے ملک میں بھی ابھی ایک نئے مولوی صاحب پیدا ہوئے ہیں، پہلے تو کسی کالج میں تھے، اب وہ پیر بھی ہے، مولوی بھی ہے۔ اس نے ایک اللہ ہدایت عطا فرمائے، مجھے بھی ملتا رہتا ہے کبھی کبھی، ایسے راستے واسطے میں ٹکارا ہو جاتا ہے کبھی ہمارا۔
اس نے ایک نیا اسلوب اختیار کیا لوگوں کو قرآن کی تفسیر سنانے کا کہ مفسرین نے جتنے اقوال شاذہ ذکر کیے ہیں کہ یہ قول شاذ ہے یعنی متروک ہے، اس قول پہ عمل نہیں کیا جائے گا، وہ سارے قول شاذ لوگوں کو سناتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی لیکن آج تک ہم ترجمہ سنتے رہے، یہ بات تو ہمیں کسی مولوی نے نہیں سنائی، کیونکہ وہ تو بات ہے شاذ۔ جو عالم دین ہے وہ قول شاذ کیوں سنائے؟ اس کو تو پتہ ہے کہ یہ قول متروک ہے۔ اور لوگ جناب ماشاءاللہ سبحان اللہ گنگاتے ہیں، کہتے ہیں جی سبحان اللہ، دیکھیں ماشاءاللہ ایسی ایسی نقطے لے آتا ہے کہ آج تک مولویوں کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ تو اب عالم کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نقطہ قابل عمل بھی ہے یا قابل عمل نہیں، جیسے فتوے کی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں نا، کئی قول ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا پڑتا ہے یہ عالم کا کام ہے کہ قول مفتابے کیا ہے، جس پہ فتویٰ دیا گیا وہ قول کون سا ہے۔ قول تو سب ہوتے ہیں، ابن جریر کھول دیں تو آپ کو ایک ایک آیت پہ 50 اقوال ملیں گے، لیکن آخر میں جا کے کہے گا اولا الاقوال، سب سے راجح اولا قول جو ہے یہ نقل وہ سب کی کر دے گا تاکہ معلومات طالب العلم کو سارے حاصل ہو جائیں، آخر میں وہ فیصلہ کریں گے کہ فیصلہ یہ۔ اب کوئی آدمی وہ اول الاقوال کو چھوڑ کے جو باقی اقوال ہیں وہی سناتا رہے، لوگ تو سمجھیں گے واقعی جی نئی بات ہے، اور ہر نئی بات لذیذ ہوتی ہے، اور یہ بھی خدا کی شان ہے جتنا جھوٹ بولو لوگوں کو لذت بڑی آتی ہے جھوٹ میں، چونکہ سچی بات کڑوی ہوتی ہے۔ اب جناب بعض لوگوں نے تو اللہ کے قرآن کو یوں کھیل بنا دیا کہ کوئی ضرورت نہیں 2 کرو 10 کرو 18 کرو 20 کرو جتنا کرو، ان نے یوں چھٹی نکالتی۔ ان کے مقابلے پہ جو دوسرے ہیں انہوں نے کہا نہیں خبردار، ایک کے بعد دوسری بیوی کرنا بالکل جائز ہی نہیں، بس ایک بیوی۔ بھی انہوں نے کہا اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ اگر ڈرو عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک، اور یہاں خود کہہ دیا ہے کہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے، تو جب ہم عدل کر نہیں سکتے تو مانا کیا ہوا کہ پھر ایک رہے۔ اچھا چلو ایک ہو اس سے عدل نہ کرو پھر جنت میں جاؤ گے نہ؟ چلو میں تم سے مسئلہ پوچھتا ہوں، تمہاری بیوی تو ہے ایک، لیکن اسی ایک سے بھی عدل نہ کرو تو کیا خیال ہے؟ پھر جنت مل جائے گی تاکہ ایک کے ساتھ جو مرضی ہے چاہو کرو۔ اللہ کے بندے سمجھو مسئلے کو، اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر کوئی ڈرتا ہے کہ میں برابر حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، نہیں دے سکوں گا، یا میں غریب ہوں میری طاقت نہیں کہ 2 بیویوں کو رکھوں ایک کرے، اور یہاں جو حکم ہے اللہ نے فرما دیا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ۔ آگے قرآن نے خود ترجمہ سمجھا دیا، اللہ نے فرمایا خبردار جو اصلی عدل ہے، حقیقی عدل ہے، ظاہری باطنی من جمیع الوجوہ، تو تم کر ہی نہیں سکتے، اور ایسا نہ کرو کہ ایک کی طرف ہی گھل جاؤ اور دوسری کو بالکل چھوڑ دو، یہ نہ کرو۔ کیا مانا یہ نہیں کہ تم دوسری بیوی نہیں رکھ سکتے، مانا یہ ہے کہ جو تمہارے بس میں عدل ہے ظاہری وہ تم کر سکتے ہو نا، دل کا عدل تو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو لہذا یہ تو نہ کرو نا کہ یکدم ایک کے بعد ڈیرا لگا لیا اور دوسری بیچاری گھر میں پڑی ہوئی ہے 2 سال 3 سال، اس کو تم پوچھتے بھی نہیں ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم 2 نہیں کر سکتے، تم 4 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن انصاف کرو۔ یہ اتنا بڑا، اچھا جن لوگوں کی ایک ایک بیوی ہے اور ماشاءاللہ وہ 4 سال سے یہاں کعبہ شریف میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، ہاں جی ہاں جی، بعض مدینے شریف میں بیٹھا جی حضور کے روضے سے بڑی محبت ہے، پیسے نہ ملیں جناب، شام کو ایئر کنڈیشن تمہارا بند کر دیں، کمرے سے نکال دے، میں دیکھوں کتنے دن رہتے ہو مدینے شریف میں، اور صاف سیدھی سی بات کرو کہ وہاں تو ہمیں کھوتی نہیں ملتی تھی، یہاں ہم شیور لائٹوں پہ چڑھتے ہیں، وہاں ہم نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا، یہاں فریج ہمارے سرانے رکھے ہوئے ہیں، وہاں ہمارے گھروں میں پنکھا نہیں تھا، یہاں اے سی کے بغیر صاحب کو نیند نہیں آتی، وہاں ہم نے کبھی گندی بھی نہیں ڈالی تھی، اور یہاں ماشاءاللہ جناب اسپین کے بنے ہوئے کمبل سے نیچے گزارا نہیں ہوتا، تو اس مزے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ رسول کے لیے تو کوئی کروڑوں میں سے ایک ہوگا۔
وہ تو کوئی ایک ہوگا اللہ والا جو اللہ کے گھر کے لیے ٹھہرا ہوا ہے یا حرمین شریفین کے عظمتوں کے لیے ٹھہرا ہوا ہے. اچھا جو میں یہاں ہیں اور بیوی ایک ہے اور کہتے ہیں جناب ماشاءاللہ بڑا عدل کر رہے ہیں, کیوں ڈرافٹ بھیج دیتا ہوں, صرف ڈرافٹ سے بیوی گزارا کرے, اس کے حقوق کون ادا کرے. اچھا ویسے کوئی ان کو کہہ دے نا کہ 3 دن کے لیے چلے جاؤ, کہتے ہیں جی مولوی ہمیں کہتے ہیں 3 دن بیوی چھوڑ کے 40 دن کے لیے, تم تو 2 سال کے لیے چھوڑ کے آئے ہوئے, یہاں تو تکلیف نہیں ہوتی. 2 سال 4 سال پتہ ہی نہیں نہ خامند صاحب کو بیگم کا نہ بیگم کو خامند کا, وہ وہاں آزاد کے فضل سے دونوں میاں بیوی معزز ہیں, اسے غصہ نہیں آتا, اسے غیرت نہیں آتا, دونوں شریف ہیں ماشاءاللہ. وہ بھی خط آ جاتا ہے بھائیوں کا, تمہاری بیوی خوش ہے, ہم ہر قسم کی خدمت کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو قیامت میں اللہ معاف کرے, سیدنا عمر نے فیصلہ کر دیا تھا کہ فوج میں جہاد میں لڑنے والا 6 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہے, بیوی کے حق ادا کرے. اللہ نے قرآن میں کیوں رکھا ہے کہ خامد مر جائے تو کتنا عدت ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اس سے زیادہ کیوں نہیں رکھی اللہ نے؟ تاکہ اس سے زیادہ عورت صبر نہیں کر سکتی. اللہ تو قادر تھے نا, پہلے تو عدت 1 سال ہوتی تھی, پھر اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا, اچھا طلاق میں عدت ہے جی 1 مہینہ, اچھا بعض میں عدت آتی ہے 3 حیض 3 طہر یا 3 مہینے, یہ عدت ہے. یا حاملہ ہے تو وضع حمل عدت ہے, کیونکہ وضع حمل کے بعد عورت تندرست ہوگی, اس کی خواہشات بھڑکیں گی. خامد مر گیا ہے ٹھیک ہے, سو گئے 4 مہینے 10 دن, ختم ہو گئی بات, اب رحم صاف ہو گیا, پتہ چل گیا کہ پیٹ میں کوئی اولاد نہیں, حکم ہے کہ فوراً شادی کرو, عدت گزر گئی ہے اب شادی کرو. تو اسلام جب وہاں یہ حکم دے رہا ہے تو ہم نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے. اور یہ مسئلے کرتے ہیں جی دوسری شادی نہیں ہو سکتی, جیسے ہندو نہیں کرتا دوسری شادی, کافر نہیں کرتا دوسری شادی, حرام کر لیں گے لیکن دوسری شادی نہیں کریں گے. نہ بیوی راضی ہوگی دوسری بیوی پہ, نہ برادری راضی ہوگی دوسری بیوی پہ. حرام کرتا رہے تو سب راضی ہیں, کوئی بھی ناراض نہیں. اس لیے اللہ کے قرآن کو نہ بدلو. قرآن کا معنی یہ ہے کہ من جمیع الوجوہ تم عدل نہیں کر سکتے. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی سے محبت زیادہ ہے, کسی سے کم ہے, کسی کے ساتھ آدمی کی خواہش زیادہ ہے, کسی کے ساتھ کم ہے, وہ تم پر معاف ہے. تم ظاہری عدل کرو, وقت دینے میں, لباس دینے میں, خرچہ دینے میں, نفقہ دینے میں. اور آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال مبارک ہے تاکہ کوئی اللہ کے قرآن کو بدل ہی نہ سکے. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں فضل رحمۃ اللہ علیہ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا ابن ابی شیبہ قال حدثنا حسین الجوفی عن زائدہ عبد العزیز بن رفیع بن ابی ملیکہ قال نزلت هذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم في عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يحبها اکثر من غیرها. وہ فرماتی ہیں کہ بی بی عائشہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی عائشہ سے زیادہ محبت تھی. اچھا خدا کی شان ہے, آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جو لوگ صحابہ کے دشمن ہیں وہ سب سے زیادہ بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں. کیوں؟ آخر باقی بیوی حضور کی نہیں تھی. کبھی تم نے غور کیا وہ سب سے زیادہ غصہ بی بی عائشہ پہ نکالے, کتابوں میں, تقریروں میں, اپنے جلسوں میں, مجالس میں. کیا وجہ کیا ہے؟ آخر بھی حضور کی تو 11 نکاح ہوئے, 9 بیویاں تھیں, کوئی بی بی سودا کا نام نہیں لیتا, کوئی بی بی میمونہ کا نام نہیں لیتا, کوئی بی بی زینب کا نام نہیں لیتا. زیادہ غصہ کیوں ہے ان کو عائشہ پر یا حفصہ پر؟ وجہ کیا ہے کہ ایک تو عائشہ کا جرم یہ ہے کہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہے, تو جب ابے سے دشمنی ہے تو اس کی بیٹی کو کیسے معاف کریں؟ ایک بی بی حفصہ کا جرم یہ ہے کہ وہ عمر کی بیٹی ہے.
تو جب عمر سے دشمنی ہے تو بیٹی کو معاف کیسے کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سے نبی کو زیادہ محبت ہے اسی طرح کفر کو زیادہ بغض ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز حضور کی زیادہ محبوب ہے وہی ان کے نزدیک زیادہ مبغوض ہے، اور جو چیز حضور کو نہ پسند ہے وہی ان کو پسند. اب حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، حالانکہ انسان کے دونوں ہاتھ ہیں نا، لیکن حضور نے فرمایا پانی پیو دائیں ہاتھ سے، کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ سے، کنگھی دائنی طرف، جوتا پہنو دائنی طرف. حضور پاک چلنے میں، ترجل میں، سرما ڈالنے میں، ہر چیز میں دایاں استعمال کرتے تھے، کیونکہ حضور کو دائیں کا حکم زیادہ تھا. انہوں نے کہا نہیں، بائیں سے کانٹا پکڑو اور کھانا کھاؤ، کیونکہ جن چیزوں سے حضور کو زیادہ محبت ہے اسی چیز سے زیادہ دشمنی. اس وجہ سے اب جناب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی بی بی کی شان میں گزری، کیونکہ حضور کو بی بی عائشہ سے محبت زیادہ تھی بنسبت باقی بیویوں کے. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کما جاء فی الحدیث الذی رواہ الامام احمد واہل السنن من حدیث عماد بن سلمۃ عن ایوب عن نبی قلابۃ عن عبد اللہ بن یزید عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب. وهذا لفظ أبي داود. بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں ہر چیز تقسیم میں عدل فرماتے تھے. عدل فرمانے کے بعد کہتے تھے کہ میرا اللہ ھذا قسمی، یہ میرا عدل ہے، میرا انصاف ہے، فیما املک، جو ہاتھ میرے ملک میں ہے، میری طاقت میں ہے. فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اور میرا اللہ مجھے اس چیز میں نہ پکڑنا جس کا تو مالک ہے، میں مالک نہیں. دل کا مالک تو ہے، جدھر زیادہ پھیر دے جدھر کم پھیر دے، چونکہ دل تیرے ہاتھ میں ہے. اس لیے ایک حدیث مبارک میں ہے میرے آقا نے فرمایا القلوب بین اصبع الرحمن، انسانوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں. یصرفھا کیف یشاء، اللہ جدھر چاہیں اس کو پھیر دیں، چاہیں تو ہدایت پہ پھیر دیں، چاہیں تو گمراہی پہ پھیر دیں. دیکھ لیں کتنی دنیا میں کافر ہیں، اللہ نے ان کی اولادوں کو صحابی بنا دیا ہے. دیکھ لیں فرعون کی بیوی کو اللہ نے جنت کی سردار بنا دیا، اور اللہ نے نوح پیغمبر کی بیٹی کو جہنم میں ڈال دیا. یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اللہ دل کا تعلق جو ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں، جو میرے ہاتھ میں ہے اس میں میں پورا انصاف اور عدل کرتا ہوں. تو اب بات سمجھ آ گئی کہ فلن تستطیعوا ان تعدلوا، کہ تم طاقت نہیں رکھتے کہ برابری کر سکو. مانا دل کے معاملے میں تمہارے ذمہ ظاہری برابری ہے، باقی باطن جو ہے وہ تو اللہ. اب دیکھیں نماز ہے، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ وضو کریں. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ مسجد میں آئیں. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ جماعت میں آئیں. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ پاک جگہ پہ کھڑے ہوں. لیکن دل والا مقام تو پھر اللہ کے، کہ وہ مرتبہ مل جائے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں یا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ مقام تو پھر اللہ نصیب کریں گے. لیکن اگر وہ مقام نہ ملے تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہم نماز ہی چھوڑ دیں. ہم کہیں جی ہم اس مرتبے کو تو پہنچے نہیں، پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. نہ، ہم ظاہری احکام کی تعمیل کریں گے جو ہمارے بس میں ہے، جو ہماری طاقت میں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتے مگر جو اس کے طاقت کے اندر ہے. اگر طاقت کے اندر نہیں تو پھر اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. وهذا اسناد صحيح لكن قال الترمذي رواه حماد بن زيد وغير واحد ان ايوب نبي قلابه مرسلا وقال وهذا اصو وقوله تبارك وتعالى فلا تميلوا كل الميل اي فاذا ملتم الى واحد منهن ولا تبالغوا في الميل بالكليه. اللہ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ اگر تمہیں کسی ایک بیوی سے محبت ہے تو بس اسی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کا خیال ہی نہ کرو. فتذروها كالمعلقه فتبقى هذه الاخرى معلقه، اور دوسری بیوی کو تم نے آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا ہے. کیا مانا؟ نہ تم حقوق ادا کرتے ہو، نہ بیوی بناتے ہو، نہ طلاق دیتے ہو کہ چلو بیچاری جا کے کہیں دوسری جگہ اپنی شادی کرے. تو گویا تم نے اس کو لٹکایا ہوا ہے نا. ایسا نہ کرو، خبردار سب کے حقوق جو ہیں پورے کرو. اور اگر کوئی حل نہیں تو پھر طلاق آخری حل ہے. فرماتے ہیں قال ابن عباس جاء سعید جبیر الحسن الزاق ربیع سوسی مقاضی معنی لا ذات زوج ولا مطلقۃ. معلقہ کا کیا معنی کہ اب نہ تو وہ بیچاری خامد والی ہے نہ طلاق والی ہے، کیونکہ خامد چھوڑتا بھی نہیں اور حق بھی ادا نہیں کرتا.
وقال ابو داود الطيالسي انبانا حمام بن قتادة النضر بن انس بشير بن النبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له امراتان وما جاهداهما جاء يوم القيامة شقي ساقط وهكذا رواه الامام احمد والسند امام يحيى قتادة به. اب جناب فرماتے ہیں حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من کانت لہو امرأتان، کہ اگر کسی کی دو بیویاں ہیں اور اس نے ایک کی طرف زیادہ میلان کر کے دوسرے کے حقوق ادا نہ کیے، قیامت والے دن جب اللہ کھڑا کریں گے حکم دیں گے کہ اس کے آدھے حصے کو فالج والا کر دو، تاکہ اس کا پتہ لگے دنیا کو کہ یہ دنیا میں عدل نہیں کرتا تھا. وهكذا رواه الامام احمد وقال الترمذي انما اسنده حمام ورواه هشام الدستوائي قتادة قال كان يقال يرفع حديث مرفوعا الا من حديث حمام وقوله تبارك وتعالى وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. اي وان اسرادم في اموركم وقسمتم بالذي فيما تملكون واتقيتم الله بجميع الاحوال غفر الله لكم ما کان من بین بعض سائدون بعض. اللہ نے فرمایا اگر تم امور کی اصلاح کر دو، اگر تم عدل کرو، اگر تم انصاف کرو جو تمہاری طاقت میں ہے، اور اللہ سے ڈر کے سب کے حقوق پورے پورے ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دیں گے، تمہیں معاف کر دیں گے. اگر کسی عورت کے ساتھ زیادہ محبت ہے تو اس پہ پکڑنی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم عدل کرو. عدل کس میں ہوگا؟ یاد رکھو، خرچے میں. عدل کس میں ہوگا؟ وقت میں. عدل کس میں ہوگا؟ جگہ میں. اگر اس کو کمرہ دیا اس کو کمرہ دو، وہاں ایک دن وہاں ایک دن، وہاں ایک رات وہاں ایک رات. کپڑا خریدو تو ایک تھان سے دونوں کا ایک جیسا ہو، اور اسی طرح خرچہ مقرر کیا مہینے کا، دونوں کو برابر خرچ دو. باہر جانا ہے تو باری باری لے جاؤ تاکہ کسی قسم کی ناانصافی کا پہلو جو ہے وہ نہ نکلے. اور فرماتی ثم قال تبارک و تعالی وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. وهذه هي الحالة الثالثة وهي حالة الفراق. وقد أخبر الله تعالى أنما إذا تفرقا فإن لا يغنيه عنها ويغنيها عنه بأن يعوذه الله من هو خير له منها ويعوذها عنه بمن هو خير لها منه وكان الله واسعا حكيما. اللہ نے فرمایا اگر تمہاری صلح کا کوئی حل نہیں، اگر تمہارے گزارے کا کوئی حل نہیں تو پھر طلاق دے دو عزت کے ساتھ، علیحدگی کے ساتھ، عزت کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ. جب تم علیحدہ ہو جاؤ گے تو اللہ دونوں کو بے غم کر دیں گے. کیا مانا؟ اللہ تمہیں کوئی اور اچھی بیوی عطا فرما دیں گے، اللہ اس کو تجھ سے کوئی بہتر شوہر عطا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بڑا وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والے ہیں. اے واسع الفضل عظیم المن حکیما فی جمیع افعالہ واقدارہ وشرعہ. اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ کے احسان بہت بڑے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں. اللہ کا ہر عمل، اللہ کا ہر افعال، اللہ کی ہر تقدیر، اللہ کا ہر حکم، سب کے اندر بندے کے لیے حکمتیں ہیں. جہاں صلح رکھی ہے تو صلح میں خیر ہے، جہاں طلاق کی اجازت بخشی ہے تو وہاں طلاق کے اندر بھی حکمتیں ہیں. لہذا پھر اللہ کے حکم کے مطابق اگر تم انصاف نہیں کر سکتے اور کوئی حل نہیں تو پھر جیسے خوشی سے نکاح ہوا تھا اسی طرح خوشی سے طلاق دے دو. پھر دشمنیاں نہ بناؤ، جھگڑے نہ بناؤ، فساد نہ کرو. عزت کے ساتھ طلاق دے کے عزت کے ساتھ بیوی کو رخصت کرو. یہ نہیں ہے کہ بھئی جب نکاح کیا تھا تو خوشیاں تھیں، دعوتیں تھیں، خیراتیں تھیں، اور جب طلاق ہو تو ڈنڈے ہوں اور لڑائیاں ہوں اور فساد ہو. امساک بمعروف او تسریح باحسان. اللہ نے فرمایا رکھنا ہے تو بھلائی سے رکھو، چھوڑنا ہے تو احسان سے چھوڑو. تاکہ بیوی کو طلاق دو، رخصت کرو، اس کو ہدیہ دو، کچھ کپڑے دو، کچھ چیزیں دو، عزت کے ساتھ روانہ کرو. یہ تو نہیں کہ جانے کے بعد جب بھی تمہیں یاد کرے لانتے بھیجتی رہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. ایک آدمی شوال میں مدینہ منورہ گیا، واپسی میں اس نے عمرہ نہیں کیا تو بہرحال اب عمرہ بھی اس کے ذمہ قضا ہے اور ایک دم بھی ہے، کیونکہ وہ میقات سے بغیر عمرے کے گزرا ہے. لیکن چونکہ اس نے عمرہ نہیں کیا ہے، حج تو مفرد ہوگا اس کا، حج میں تو اس کو بکری نہیں دینی ہوگی، لیکن وہ جو عمرہ چھوڑا ہے اس کو بعد میں قضا کر لے اور ایک بکری بطور دم ادا کر لے.
दम तो वाजिब छूटने पर है, तो वाजिब किसको कहते हैं कि वो अमल जो हजूर ने कभी न छोड़ा हो। तो हजूर ने मीकात से कभी एहराम के बगैर नहीं गुजरे, इल्ला फतह मक्का के दिन वो अल्लाह ने इजाजत दी थी हजूर को जंग के लिए, वरना जब हजूर आए एहराम से आए तो उसी अमल को, वरना तो हर अमल सुन्नत है। वाजिब की तारीफ क्या है कि एक ऐसी सुन्नत होती है कि जिसको मेरे महबूब ने कभी नहीं छोड़ा, तो गोया वो वाजिब के, और एक सुन्नत है कि उसमें पाबंदी की लेकिन कभी कभी छोड़ना भी साबित है, तो मुअक्कदा है। एक है जो कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी तो गैर मुअक्कदा है। तो वाजिब का माना तो यही होता है। एक इमाम साहब जो है वो नमाज तरावी पढ़ा रहे हैं और एक आदमी आया जिसने फर्ज नहीं पढ़े, वो अपने फर्जों की नीयत करके शामिल हो जाए ताकि मुझे जमात मिल जाए। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जायज। वो फरमाते हैं कि अगर जमात खड़ी है तो फर्ज वाला अपने फर्जों की नीयत करके शामिल हो जाए। उसको 2 रकातें वो मिल गई, मसलन 2 रकातें बाद में उसने अपनी पूरी कर ली, या 1 रकात मिल गई, एक उसने अपनी पूरी कर ली। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नफिल वाले के पीछे फर्ज वाला न हो, क्योंकि इमाम मुक्तदी से ज्यादा कवी होना चाहिए, न कि कमजोर होना चाहिए। कि इमाम की नीयत जो है उसकी नफिल है और तेरी फर्ज है, तो फर्ज अकवा है नफिल से। तो सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक तो मना है, और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जायज है। वो कहते हैं भी जमात के सवाब से न रह जाए, किसी शक्ल में तो उसको जमात मिल गई ना। अगर ज़िलक़ादा में उम्रा किया है, हज तमत्तो है। अगर पैसे हैं तो बाकायदा हज में तमत्तो की बकरी दे। अगर तमत्तो की बकरी के पैसे नहीं हैं तो फिर 3 रोजे हज में रख ले, दिल हज में, यानी 2 को 3 को या 4 5 6 5 6 7, और 7 रोजे जो हैं वो अपने घर में जाने के बाद पूरे कर ले। जब 10 रोजे रख ले तो बकरी का जिम्मा उसका खत्म हो जाए। मैं हज बदल करना चाहता हूँ। अहनाफ के नजदीक हज बदल में अफजल है कि हज मुफरद किया जाए, यानी सिर्फ हज, क्योंकि अल्लाह ने हज फर्ज किया है। वो कहते हैं हज बदल है तो सिर्फ हज हो मुफरद। तो इसलिए जिसकी तरफ से आप कर रहे हैं उसकी नीयत कर लेंगे, हर काम में उसी की नीयत रखें दिल में, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी पूरे हज का सवाब देंगे और तुम्हें भी पूरे हज का सवाब। लेकिन एक बात याद रखो कि हज बदल में अहकाम हैं जो समझने वाले हैं। हज बदल में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि आप जिसका हज बदल कर रहे हैं वो कौन है, वो अमीर है या गरीब है, वो जिंदा है या मर गया। मर गया तो क्या वसीयत कर गया कि मेरा हज कराना, वसीयत कर गया तो क्या अपना माल भी छोड़ गया कि नहीं छोड़ गया, भाई इतने पैसों से मेरा हज करा देना। तो ये सारे मसले देखने पड़ते हैं। तो लिहाजा जो हज बदल वाले दोस्त हैं वो मेहरबानी करके सुबह की नमाज के बाद या ज़ुहर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद जब मैं जरा फारिग होके आऊं तो अलहदा मिलके अपने मसाइल समझ लें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं। आपने लिख दिया मैंने हज बदल करना है, मुझे क्या पता किसका बदल करना है। आपने वालिद का बदल करना है, वालदा का बदल करना है, वालिदैन जिंदा हैं, वालिदैन फौत हो गए हैं, फिर उन्होंने वसीयत की थी, उन्होंने वसीयत नहीं की थी, वसीयत की थी तो हज के लिए पैसे भी अपने माल से छोड़े थे या नहीं छोड़े थे। अच्छा वो गरीब थे या अमीर थे, तुम जो पैसे खर्च कर रहे हो तुम्हारे हैं कि उनके हैं, ये सारे मसले, एक मसला नहीं होता उसमें, इसलिए उसमें बहुत सारे मसलों को देखना होता है। तो उसका तरीका ये है कि या तो कोई किताब ले लो जिसमें हज बदल के अहकाम लिखे होंगे, उसको बार बार पढ़ो और जो बात समझ ना आए वहां पेंसिल से निशान लगा दो और वो कभी ले आना। मुझे आ जाएगी तो मैं समझा दूंगा, नहीं तो किसी आलिम का तुम्हें दरवाजा दिखला दूंगा कि भी फलां बुजुर्ग के पास जाके समझ लो। तो इसलिए तुम्हारे लिए आसानी ये न समझो भाई लोग हज करेंगे तो हम भी करेंगे, ये कोई हज नहीं होते, कोई हज मेला नहीं। हज अल्लाह का फर्ज है, रुकन मिन अरकान इस्लाम है। जैसे नमाज के अरकान हैं इसी तरह हज के अरकान हैं, उसके फराइज हैं, वाजिबात हैं, सुनन हैं, मुस्तहब्बात हैं, उसके तरीका है करने का। लोगों ने एक रिवाज बनाया, अच्छा जी जहां से लोग तवाफ करें चलो हम भी मिल जाएंगे जी, हमारा भी तवाफ हो गया। ये बात नहीं है।
طواف کے بھی احکام ہیں، کہاں سے شروع کرنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے اشارہ کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، کب اس کی 2 رکعت پڑھنی ہے، یہ سارے مسائل ہیں۔ آسان حل اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ ہر زبان میں، اردو میں، بنگالی میں، فارسی میں، فرانسی میں، ہر زبان میں، عربی میں کتابیں چھوٹی چھوٹی موجود ہیں۔ وہ کتابیں آپ حج کی لے لیں، اس کے بعد گھر میں بیٹھ کے ان کو 2 3 4 دفعہ پڑھیں، 4 دفعہ 5 دفعہ، ایک دفعہ نہیں سمجھ آئے گی، ایک دفعہ سے تم پڑھو میں سمجھوں، ایک دفعہ نہیں سمجھ آتی۔ ہم ساری زندگی ہم طالب العلم میں پڑھتے رہے، ہمیں ابھی تک مسئلے سمجھ نہیں آتے، یعنی ساری زندگی پڑھتے پڑھتے گزر گئی، اب بھی رات کو وقت ملے تو فوراً کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتے، تم 1 منٹ میں کیسے سمجھ لو گے؟ تو اس لیے اس کتاب کو آپ بار بار پڑھیں، پڑھنے کے بعد جہاں بات سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا دو کہ جی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو اس جگہ کو جا کے عالم سے سمجھ لو جس پر تمہارا اعتماد ہو کہ وہ عالم ہے، مجھے مسئلہ سمجھا دے گا، محبت سے پیار سے اس سے جا کے سمجھ لو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تیرا حج سنت کے مطابق ادا ہوگا۔ ورنہ تو ایک بھیڑ ہے، بس جا رہے ہیں، احرام ہے، باندھا ہوا ہے ماشاءاللہ، بغلیں نکالی ہوئی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی نکالی ہوئی ہیں، خدا کے بندوں کو آج تک قوم کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ احرام کیسے باندھنا ہے۔ اب کیا کریں، لڑیں؟ اچھا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے احرام ایسے نکالا ہوتا ہے اور باقاعدہ بکسوئے، پنے اور بٹن لوہے کے لگائے ہوئے، وہ تو سلائی کے حکم میں آ گیا، دم پڑ گئی، وہ تو سلا ہوا کپڑا ہو گیا، تم نے اس کو سیا ہے، بند کیا ہے، تاکہ دھاگے سے بند کرو چاہے لوہے سے بند کرو۔ اور پھر یاد رکھو یہ کندھے نکالنے کا حکم تو طواف کے صرف پہلے 3 چکروں میں ہے، استباء بھی اور رمل بھی، اس کے علاوہ تو کہیں ضرورت ہی نہیں، پھر کندھا کیوں نکالے؟ آدمی ہر وقت نکالے ہوئے ہیں۔ لیکن کون سمجھائے؟ کوئی سمجھنے کے لیے تیار بھی ہو تو ہم سمجھائیں، کوئی ابھی سمجھا دو، جائے گا پھر نکالے گا۔ انہوں نے سمجھائے احرام باندھنے کا شاید طریقہ ہی یہی ہے۔ اچھا احرام باندھنے کے لیے جائیں گے جناب، 2 رکعت سنت احرام کی پڑھ رہے ہیں اور کندھا وہی نکالا ہوا ہے، سر سے کپڑا اتارا ہوا ہے، نماز، اللہ کے بندے ابھی تو تم نے نیت ہی نہیں کی، احرام شروع ہی نہیں ہوا، تم تو 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ رہے ہو نا، ابھی تو تم نماز پڑھ رہے ہو۔ پہلے نماز پڑھو، سر ڈھانک کے پڑھو، کپڑا لپیٹ کے اچھی طرح، پڑھنے کے بعد سر سے کپڑا اتار دو، پھر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھو، لیکن نہیں، وہ پہلے کندھا بھی نکال لیں گے اور 2 رکعت سنت، اللہ اکبر۔ اور جس کو سمجھاؤ وہ کہتا ہے جی مجھے پتا ہے، مولوی صاحب مجھے پتا ہے۔ اچھا اب مولوی صاحب کے ذمہ یہ تو ہے نہیں کہ اس کے گلے میں رسی ڈال دے حاجی کے، علی صاحب نے تو بات ہی کرنی ہوتی ہے نا۔ کتنے حاجیوں کو آپ نے سمجھایا ہے کہ بھائی، اچھا مثال کے طور پر یہ اگر گلاس حرام کے پیسوں سے خریدوں تو اس میں زمزم پینا جائز ہے؟ ہاں جی نہیں، آپ مجھے بتائیں، اتنا مفتی تو آپ بھی ہیں یار، تم کوئی گھٹ مولوی ہو ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تمہارے جیسے مولوی تو پیدا ہی نہیں ہوئے جن نے خود 11ویں بنا لی، 12ویں 13ویں، ہم نے تو ایک دن بھی نہیں بنایا، ہم تو خود بڑے مفتی۔ ایک مجھے خود فتویٰ دے دو کہ بھی یہ گلاس ہے حرام کے پیسے سے خریدا ہوا، اس میں زمزم پینا جائز ہے؟ تو تم جو بینک کے اپنا ڈبے گلے میں ڈال کے زمزم پیتے ہو وہ جائز ہے؟ بینک والے حلال کے پیسوں سے خریدتے ہیں تمہارے لیے ڈبہ، ان کے پاس کوئی حلال کا پیسہ ہوتا ہے؟ مجال ہے حاجی کو جناب، وہ کہے گا میرا حج چلا جائے ڈبہ نہ رہ جائے، اور کہے گا میرے زمزم والی بوتل کہاں ہے، کہ مفت کا مال ہے، وہ تو قاضی بھی نہیں چھوڑتا۔ انا للہ و انا الیہ۔ کتنے بندے ہیں جن کو اس وقت تک طواف کی نیت کے مقام کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے نیت کریں۔ آپ ابھی جا کے عشاء کے بعد کھڑے ہو جائیں، دیکھ لیں کوئی حج رکن یمانی پہ نیت کر رہا ہے، کوئی جناب حجر اسود سے گزر کے آگے کر رہا ہے، کوئی رکن یمانی اور طواف کے حالانکہ حکم یہ ہے کہ اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا یہ کندھا جو ہے حجر اسود کے کونے کے برابر ہو، وہاں نیت ہو، اس سے نہ پہلے کرو نہ بعد میں، لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ علماء بیچاروں نے طواف کے نشان لگائے ہیں کتابوں میں باقاعدہ کہ بھی یہ لکیر ہے، یہاں چلو، یہاں کھڑے ہو، یہاں سے نیت کرو،
نہیں سمجھ؟ کیوں دماغ میں یہ ہے کہ بس ہم حج پہ آئے ہیں، اور چھوڑو میاں کوئی مولوی کے حج ہے، بس اللہ قبول کریں گے، بغیر وضو نماز پڑھو اور کہو اللہ قبول کریں گے، اللہ قبول کر لیں گے؟ اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ قبول تو قبول رہا، اگر تم اس کے احکام کو جان کے توڑو گے تو کیوں قبول کریں گے وہ؟ جہاں اس نے حکم دیا ہے کہ حج کرو، وہاں اس نے عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں کہ ابراہیم و آدم کو کہا گیا کہ اب تم کو ہم نے حج کے مسئلے سمجھا دیے ہیں، عرفتہ سمجھ گئے؟ انہوں نے کہا جی سمجھ گئے۔ تو جب ابراہیم دعا مانگے ارنا مناسکنا وتب علینا، اللہ تیرا گھر تو بن گیا، اب اس کے فرائض ہمیں سمجھا کہ ہم نے حج کیسے کرنا ہے۔ ابراہیم تو کہے مجھے سمجھا، تم کہتے مجھے آتے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ مولوی کی ضرورت ہے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میری بات مانو، اگر حج کرنا ہے کتابیں پڑھو اردو میں، اگر پڑھے ہوئے نہیں ہو کسی پڑھے ہوئے کو کہو بابا تم مجھے پڑھ کے سناؤ، بار بار دہراؤ، بڑا وقت ہے تمہارے پاس ابھی انشاءاللہ۔ اور جو مسئلہ سمجھ نہ آئے وہاں ایک پنسل سے لکیر کھینچ لو اور مولوی سے کہو کہ حضرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے سمجھا دیں، بس ختم ہوگی بات۔ انشاءاللہ تیرا حج بھی صحیح ہوگا، اور گھر والوں کو سمجھاؤ، بیویوں کو سمجھاؤ، بچوں کو سمجھاؤ، تاکہ جب حج پہ جاؤ تو تمہارا ایمان بھی روشن ہو، تمہارا سینہ بھی روشن ہو، اور تمہیں پتہ ہو کہ میں اب سنت کے مطابق چل رہا ہوں۔ عرفات میں کس وقت سے کس وقت تک جا سکتے ہیں؟ 9 تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کر سارا دن اور ساری رات اس کا وقت ہے۔ اچھا اب کتنے بندے ہیں؟ حالانکہ دیکھو اللہ حکومت سعودیہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے عرفات میں بڑے بڑے پلر لگائے ہیں، حدود عرفات، حدود عرفات، حدود عرفات۔ کتنے لوگ ہیں؟ 1 2 نہیں، ہزاروں باہر بیٹھے رہتے ہیں، 1 2 نہیں۔ دیکھ لینا انشاءاللہ آج والے دن کہ کتنے خیمے باہر لگے ہوئے ہیں کہ جی ادھر رش ہے جی، بڑا مشکل ہے جی، وہ گاڑی نہیں جا سکتی، جام ہو گئی، ادھر بیٹھ جاؤ، اللہ قبول کرے گا۔ سارے عمل کر لو اور عرفات میں وقت پہ نہ پہنچو، حج نہیں ہوتا، سمجھ لو۔ لیکن دیکھ لینا اس دن جا کے، اور کسی کو کہہ بھی دینا کہ یار یہ عرفات سے باہر بیٹھے ہوگا، جہاز دفعہ باہر بیٹھے تمہارے باپ کا عرفات ہے۔ ماشاءاللہ، خاص طور پہ ہماری برادری، سبحان، یہ تو کوئی نرالی قوم ہے اللہ کی۔ ننگے سر نماز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے، قمیص بھی اتار دو ہوتا ہے۔ نماز کیوں نہیں ہوتا؟ نماز ہوتا ہے بالکل، سطر چھپا ہوا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، باقی کپڑے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کپڑے دے تو پھینک نہ دو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے لیے تیار ہو کے آؤ، بن سنور کے آؤ۔ میرے پاک نبی تو پگڑی مبارک باندھتے،